اب ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو پلان یور رمضان. آپ اپنے رمضان کو کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے رمضان کو کیسے پلان کریں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے؟ کیا نئی چیزیں ہوں کہ ہمارا رمضان پہلے رمضان سے اسپیشل ہو جائے؟ تو تیار ہیں؟ اتنی پیاری چیز کو، اتنے پیارے مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کے لیے ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے، اس کو کیش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کس کس نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ؟ کیونکہ پلاننگ کرنی ہے نا، آپ کے پاس آپ کی کاپی پین ضرور ہو تاکہ آپ وہ چیزیں تمام لکھیں جو ہم نے پلان کرنی ہے، جو ہم نے اپنی روٹین میں لے کے آنی ہے انشاءاللہ. اور یہی بیسک ہمارا پارٹ ہے آج کے ورک شاپ کا. بیسکلی وہ تمہید رہی، اس میں ہم نے صرف رمضان دیکھا کہ رمضان کو اسپیشل بنانا ضروری کیوں ہے. چند پوائنٹ ذہن میں ہونے چاہیے. کیونکہ رمضان اس لیے امپورٹنٹ ہے، قرآن کا برتھ ڈے، اور ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن کا خاص مہینہ آیا ہے، اور قرآن کو ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں. اور قرآن کو سب سے پسندیدہ گفٹ قرآن کا یہی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کو راضی کیا جائے، رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے، رمضان کو خاص الخاص بنایا جائے قرآن کی وجہ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اور ہم نے اس کی بہت اچھی مہمان نوازی کرنی ہے تاکہ کل کو ہمارے لیے یہ سفارش کر سکے. یہ ہمارا ایسا مہمان ہے جو ہمارے بڑے کام کا ہے. اس نے ہماری کروانی ہے سفارش، اور جس سے سفارش کروائی جاتی ہے اس کو خوش رکھا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس سے سفارش کروانی ہے، اس لیے اس کو خاص الخاص بنانا ہے، اس لیے اس کو اسپیشل بنانا ہے. اور کیا وجہ ہونی چاہیے رمضان کو اسپیشل بنانے کی؟ اور کیا ریزنز ہونی چاہیے ہم رمضان کو کیوں خاص بنائیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رمضان کو بہت خاص بناتے تھے. ہم اس کی سنت، ان کی سنت کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، اپنانے کے لیے ایسا کریں گے انشاءاللہ. تو ریڈی ہیں سب؟ ہم اپنے رمضان کو کیسے پلان کریں؟ کیونکہ ہمیں جنت چاہیے، بالکل، کیونکہ ہم نے باب الریان سے گزرنا ہے، اس لیے بھی ہم نے رمضان کو اسپیشل بنانا ہے. جب ہمارے پاس مقاصد ہوں گی نا رمضان کو اسپیشل بنانے کی، تو دیکھیے گا عمل کے اندر قدم کتنی جلدی بڑھتے. اللہ کی محبت چاہیے. اور ليلۃ القدر یہ سب سے امپورٹنٹ رات، اور خود سوچے ایک رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی بہتر. اور ویسے تو ہم عبادات کرتے نہیں، تو آخری 10 دنوں میں عبادات کر لیں اور ليلۃ القدر کو پا لیں تو ایسا بندہ خوش قسمت ہے، دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان، کیونکہ اس نے ایک رات میں عبادات کر کے ملینز بلینز اس سے بھی زیادہ نیکیاں کما لی. یعنی سمجھے یہ پیکج ہے، اور بہت بہترین پیکج ہے. سب سے پہلے ہم نے رمضان گول میں ایک چیز رکھنی ہے، اپنے فرائض پہ کام کرنا ہے. کیونکہ ہم اپنے فرائض میں بہت ابھی پیچھے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم نوافل پہ کام کرتے رہیں، اشراق بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، تراویح بھی پڑھ لیں، اور عام دنوں میں ہماری نمازیں پوری نہ ہو، اور رمضان کے اندر بھی نمازوں میں وہ خشوع نہ ہو. تو سب سے پہلا کام نماز پڑھنا. جن کی نماز کمپلیٹ نہیں، ان کا پہلا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی نمازیں مکمل کرنی ہے، صرف رمضان کے اندر نہیں. آپ دیکھیں رمضان ایک ٹریننگ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بڑھ چڑھ کی نیکیاں کریں، اور پھر پورا سال ہمارے اندر اتنی موٹیویشن اور اتنی ہماری پریکٹس ہو جائے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اتنے کام شروع کرنے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ان پر عمل کر سکیں. سب سے پہلے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور وقت پہ ادائیگی کرنی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا بلکہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اب دیکھیے ہم اللہ کے پسندیدہ عمل کے پیچھے بھاگتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کریں۔ ابھی جیسے کہ آپ سے پوچھا کہ کیوں رمضان کو خاص بنانا ہے، تو آپ نے کہا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے یہ بھی تو پتا ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ وقت پر نماز کی ادائیگی۔ اب رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ سستی اور بڑھا دیتے ہیں ہم، فجر کیسے قضا کر دیتے ہیں، سحری بناتے ہیں، برتن دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تب جا کے جلدی جلدی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اتنی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے، عام دنوں میں ہم اتنا ٹائملی فجر نہیں ادا کر پاتے، لیکن رمضان کے اندر ہم اول وقت میں نماز پڑھ کے اجر و ثواب کما سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ٹارگٹ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے نماز وقت پہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ظہر ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، اور ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور مغرب ہم برتن واش کرنے میں، اٹھانے میں، اس طرح سے ہماری نماز رمضان میں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک مائنڈ میں چیز رکھنی ہے کہ اور کام بعد میں، پہلے فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا ہے، یہ سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے۔ اس کے بعد ایک ٹارگیٹ ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے نمازوں میں خشوع، جن کی وقت پہ ادائیگی ہوتی ہے، جو نمازوں میں پابندی نہیں، ان کا ٹاسک ہونا چاہیے کہ پابندی کرنی ہے، وقت پہ ادا کرنا ہے، اور نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف فرض ادا کیے جائیں اور سنتوں کا اہتمام ہی نہ کیا جائے۔ فرض نمازوں کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کو پتہ ہے فرض نمازوں کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے؟ روز کا ایک مہر مل سکتا ہے۔ ایک تو رمضان کا پیکیج ہمارے پاس ہوگا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ 700 گنا سے زیادہ کر دے گی، یعنی کوئی لمٹ نہیں، جتنی جتنی ہمارے اندر خشوع ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، ہماری اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم فرض نمازوں کی سنتوں کا اہتمام کریں گے تو روز کا ایک مہر مل سکتا ہے۔ یہ ہمیں عام دنوں میں بھی ملتا ہے، رمضان میں بھی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان میں اچھے والا مل جائے، برانڈیڈ ملے، اچھی ادائیگی کرنے سے ہمیں اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے۔ رمضان کے اندر تو پیکیج ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو دن رات میں 12 رکھتے ادا کرتے ہیں، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ کون کون سی 12 رکھتے؟ ظہر کی 4 رکھتے، 2 ظہر کے بعد، 4 ظہر سے پہلے، 4 ظہر کے بعد، یعنی فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کی، اور 2 عشاء کی، اور 2 صبح فجر کی، یہ ٹوٹل بنتی ہیں 12۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 سنتے دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ سارا ایک سائڈ، پھر فجر کی 2 سنتے جس کو 2 سے 4 منٹ بھی نہیں لگتے ادا کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے نا جہاد کرنے کا، اپنی نیند کی قربانی دینے کا۔ تو سوچیں فجر کی نماز کتنی ہم ضائع کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں، اگر نہ پڑھیں تو سارا دن باقی نمازیں بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ رمضان کے لیے کتنے پیشنیٹ ہیں نا ہم، لیکن ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم رمضان، غیر رمضان میں کم از کم نماز تو پڑھنی چاہیے نا۔ قرآن پڑھنے والے نماز جب ادا نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نماز جب ادا نہیں کرتے، تو پھر قرآن خفا ہو جاتا ہے۔ ہر دوست چاہتا ہے کہ اس کا دوست اچھا ہو، اس کی اللہ کے مطلب ہم سمجھتے ہیں جب ہماری دوست ہوتی ہے، ہمارا جس کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی عزت معاشرے کے اندر ہو، ہم برے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو قرآن کی دوستی میں آنے کے لیے ہمیں اللہ کو بھی تو راضی کرنا نا۔ قرآن پسند کرتا ہے کہ اس کے دوست کی اللہ کے سامنے عزت ہو، تو جب اس کے دوست کی اللہ کے سامنے عزت نہیں نہ ہوتی، تو پھر قرآن آہستہ آہستہ دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو ہم پہ قرآن اثر نہیں ہوتا، یہ جو ہم قرآن کے پاس آتے آتے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس سجدے کی دوری کی وجہ سے۔ اس لیے یہ ٹارگٹ میں یہ لکھیں کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی زندگی بھر میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اور اپنی نماز کے لیے
بہت سی دعائیں کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رمضان میں، ہر نماز کے بعد، اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، میرے اندر نماز کا اتنا شوق ہو کہ یہ میری سانس بن جائے، میں اس کے بغیر رہ نہ سکوں. اور فرض کے ساتھ ساتھ اس کی سنتیں بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ. پھر روز جنت میں ایک گھر بن جائے گا. جنت میں جانے کا تو سب کو شوق ہے، کون کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ جنت میں تو سبھی جانا چاہتے ہیں نا. تو جنت مفت میں تو نہیں مل رہی، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی. گھر بنانے کے لیے کتنے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، پھر بھی گھر پیارا نہیں بنتا. ایک نارمل سا گھر بنانا ہو نا، کوئی 5 مرلے کا، تو 1 کروڑ جگہ لینے کے لیے بھی اور اس کے اوپر تعمیر کرنے کے لیے بھی 1 کروڑ روپیہ چاہیے، یہ کم از کم. آپ خود سوچئے 12 سنتے پڑھ کے ہم روز ایک گھر بنا رہے ہیں، روز 1 کروڑ. یعنی جنت کا گھر تو زمین و آسمان سے بھی بڑے بڑے گھر ہوں گے جنت میں. یعنی اگر آج کے دن میں ہم دیکھیں تو یعنی ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، کتنا کما سکتے ہیں ہم، کتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. یقین جانے جب ہمیں نیکیوں کا اندازہ ہوگا نا تو ہمیں افسوس ہوگا خود پر کہ ہم روز اتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا، اتنا زیادہ نقصان نمازیں چھوڑ کر. ایک گھر بن رہا ہے روز کا. آپ سوچیں 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور 1 مہینے میں ہم 30 گھر بنوا لیتے ہیں اللہ سے اپنی جنت میں. کتنے گھر بن جائیں گے، کتنی جنتیں ہمیں ملیں گی، امیجن نہیں کر سکتے ہم. کتنا کچھ ہوگا اس میں، کتنی پیاری چیزیں ہوں گی. کتنا شوق ہے ہمیں جائیدادیں بنانے کا. تو جو اللہ فری میں ہمیں دے رہے ہیں صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنے پر، اس کو کیوں نہیں لینا پسند کرتے؟ کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ یا ہم جنت کو کچھ محنت کیے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم واقعی جنت کے شوقین ہیں نا تو پھر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے. اس لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. کسی صورت میں نماز کی رخصت نہیں، کسی صورت میں بھی. تو انشاءاللہ ٹارگٹ کیا رکھنا ہے؟ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم نے نمازوں کی خاص پابندی کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خشوع پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے. خشوع بھی پیدا کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ٹاسک لکھیں. جب یہ ٹاسک پورے ہو جائیں نا، یہ 4-5 ٹاسک ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس ایک پر عمل کر لے تو بھی کافی ہے. 2-3 پہ عمل کریں کہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، سنتے لازمی پڑھنی ہے. پھر نماز کو لمبا کرنے کے لیے مزید دعائیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ ہمارا رمضان کے اندر یہ ایک ہماری کلاس کے اندر چھوٹا سا پارٹ بھی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان کے اندر اپنی نماز کو ریوائز کرنا ہے. کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے اس کے لیے. نماز کی دعائیں بھی ہم نے مزید سیکھنی ہے انشاءاللہ. اور ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہماری نمازوں میں کیا کمی بیشی ہے، یعنی چیک کر لیں گے اپنے آپ کو نا، اپنے آپ کو پالش کروا لیں گے. سمجھیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اپنا احتساب ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان مردود کو اللہ نے نا جکڑا ہوا ہے. اسی طرح اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان کے اندر قیام میں بھی اضافہ کرنا ہے. قیام کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے وقت وہ پاک ہوتا ہے نا، وہ بندہ ویسے پاکیزہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں ہماری زبان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں نیا جنم ملتا ہے، ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. دوبارہ پیدا ہونا چاہتے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا اللہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے مائنڈ سے، ہمارے نام اعمال سے سب کچھ ختم ہو، ماضی کی ساری غلطیاں کراس لگ جائے، بالکل ہٹ جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں، ہمیں نظر ہی نہ آئے.
کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں اور دوبارہ سے وہ غلطیاں نہ کریں، نیکیاں کریں، خوبصورت زندگی ہو، خطائیں نہ ہو، طنز نہ ہو، تنقید نہ ہو. کتنا دل چاہتا ہے نیا جنم. سمجھیں رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ہماری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے ہو سکتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں. تو چاہتے ہیں دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ سے نیکیوں والا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایمان والا روزہ. وہ کیسا ہوگا؟ جس میں نیکیاں ہوں، جس میں اللہ کو راضی کرنا ہو. ایمان اور احتساب، یعنی روزے کا تعلق احتساب سے، یعنی خود کو کنگالنا، خود کا موازنہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا، نیکیوں میں اضافہ کرنا. وہ والا روزہ نہیں جو بس فارمیلٹی کا، کھانے پینے کا، یہ والا نہیں روزہ. کون سا روزہ؟ ایمان اور احتساب والا. اگر نیا جنم لینا ہے عید کے بعد، یعنی جو عید ہوتی ہے نا، سمجھے کہ یہ ہمارا اس دن ہم پھر پیدا ہوتے ہیں. یعنی عید کس کے لیے ہے؟ جس نے رمضان میں نیکیاں کی، جس نے روزے رکھے، جس نے قیام کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا، اس کی پھر خوشی کا دن. تو عید، دراصل عید کا کانسیپٹ ہی یہ ہے. یوں سمجھیں کہ عید والے دن ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. لیکن وہ بندے کی عید، اس بندے کی عید ہوتی ہے جس نے رمضان کا حق ادا کیا ہوتا ہے. اور اس کا حق کیا ہے؟ صبح کو روزے، رات کو قیام. دونوں چیزیں ضروری ہیں، قیام بھی اور بہترین ایمان اور احتساب والا روزہ بھی. پھر ہی ہم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور پھر بالکل ایسے جیسے پاک. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہر رمضان؟ اگر پاک ہو جائیں تو عید والے دن دوبارہ سے غلطیاں شروع. کیا فائدہ پھر ہمیں پاک ہونے کا جب ہم نے دوبارہ غلطیاں کرنا شروع کر دینی ہے؟ اس لیے ٹارگیٹس ایسے سیٹ کرنے ہیں، اپنی اندر سے ایسی غلطیوں کو ختم کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ ختم ہو جائے. جب ہم دوبارہ اپنی عام لائف میں، عام زندگی کے اندر آئیں تو ہمارے اندر وہ غلطیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی ہوں انشاءاللہ. بہت سی دعائیں بھی کرنی ہیں ساتھ ساتھ. رمضان میں ہم کیسے قیام کریں گے، اس کے کچھ ٹارگیٹس ہم نے سیٹ کرنی ہے. رات کا قیام، نماز تراویح، اس کو انشاءاللہ اس کا اہتمام ضرور کریں گے. روزے کا حصہ نہیں، یعنی تراویح فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا قیام کرتے ہیں تو یہ رمضان کے لیے ایک اسپیشل رمضان کو بنا سکتے ہیں قیام کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کیا کرتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا. اب اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو طریقہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں. عورتوں کے لیے بہترین عبادت گھر کی ہوتی ہے، گھر میں عبادت کرنا، خاص طور پہ نفلی عبادات. جتنا چھپ کر کریں گی عورت، اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے اگر جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھ رہے تو خود تراویح پڑھیں. آپ اپنے ہاتھ پہ مصحف پکڑ کر یا موبائل میں اپنا قرآن کھول کے، اپنا ڈیٹا اور وائی فائی بند کر کے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے یا موبائل میں قرآن کھول کر تراویح پڑھ سکتے ہیں. اونچی آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی، سکون بھی ملے گا اور قیام بھی ہو جائے گا. قیام کا مطلب یہ ہے کھڑے رہ کر عبادت کرنا. اس کا یہ مطلب ہے رات کا قیام، مطلب لمبا قیام، لمبی نمازیں پڑھنا. تو رمضان کے اندر ہمیں ہماری روٹین بھی ایسی ہو رہی ہوتی ہے تو موقع بھی مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. قیام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی، تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی حدیث نہیں. تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. تراویح فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے. یہ ہم نے اپنے روزے کو بہتر سے بہتر بنانے اور اپنے آپ کو دوبارہ ایک پاک کرنے کے لیے، حدیث ہے نا، قیام جو کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر للیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری دنوں میں تو پوری رات جو طاق رہتے ہیں ان میں انشاءاللہ قیام کرنا ہے انشاءاللہ. اور تلاوت کرنی ہے، اپنے کانوں کو اپنی آواز میں تلاوت سنوانی ہے. تو اگر ہم ایک پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو 20 ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ایک پورا پارہ پڑھیں. جتنی استطاعت ہے، جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں اتنی عبادت رمضان میں، قیام اور قیام میں قرآن انشاءاللہ. اس کے علاوہ
اور کس طرح ہم قیام کر سکتے ہیں؟ اپنی اشراقی نوافل کا اہتمام کریں گے اور نماز تسبیح اس کا اہتمام کریں گے. یہ جو نفلی عبادات ہیں اگر ہمارے فرائض پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے نوافل کی طرف بھی آنا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح فرض نمازوں میں بھی عام دنوں سے لمبا قیام، جیسے فجر کی ہے نا، تو آپ کو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں نفلی فرضی نمازوں کے اندر آپ ہاتھ میں قرآن اور مصحف پکڑ کے نہیں پڑھ سکتے، اور فرضی نماز جو ہے نا اس میں آپ کو جو بھی زبانی یاد ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، اتنی بھی صورتیں یاد ہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھیں گے، کیونکہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں قرآن سننے. تو اول وقت میں چونکہ ہم نماز ادا کر رہے ہوں گے رمضان میں، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اپنے قیام میں تھوڑا سا قیام کو طویل کرنا ہے. فرض نمازوں میں بھی مغرب کی نماز میں کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز میں، تو اسی طرح فجر میں، ظہر اثر میں بھی انشاءاللہ. یہ تھا رمضان میں قیام. اب ہم رمضان میں قرآن، کیونکہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو قرآن کو کس کس طرح سے ہم پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے جبرائیل علیہ السلام کو. تو قرآن صحابہ تابعین بہت زیادہ رمضان میں قرآن پڑھا کرتے تھے. یعنی رمضان کو جو اسپیشل گفٹ کرنا ہے نا وہ قرآن کی صورت میں، رمضان کو خاص چیز جو ہم نے دینی ہے وہ قرآن ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن جتنا ہو سکے، جب فارغ وقت ملے ایکسٹرا ٹائم تو ہم نکالنا پڑے گا انشاءاللہ. اور اب یہ ہے کہ اس کو ہم نا 4 مختلف طریقوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے جو قرآن کے حق ہے. قرآن سے کیسا رشتہ ہم نے رمضان میں بنانا ہے؟ قرآن کو تلاوت کریں گے زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد اس کا کچھ حصہ زبانی یاد کریں گے. کوئی ایک آیت، اگر ہم روز کی ایک آیت بھی قرآن کی زبانی یاد کر لیں، جیسے صرف قل اعوذ برب الناس یہ یاد کر لیں، تو 30 دنوں میں ہم 30 آیات یاد کر سکتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا ٹارگٹ لکھنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن کی تفسیر پر بھی کام کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم پراپر تفسیر کی کلاس نہیں جوائن کر پا رہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے اندر قرآن جتنا ہو سکے نا قرآن کے ساتھ رشتے جوڑ لیں. کبھی اس کو سننے کے ساتھ، جیسے افطاری بنا رہے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، اس وقت ہم قرآن پڑھ تو نہیں سکتے، اگر زبانی نہیں آتا تو تلاوت لگا لیں. اور وہ بھی یوٹیوب پہ نہیں لگائیں. اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے پہلے رکھی ہو، جب آپ افطاری بنا رہے ہیں ساتھ آپ نے پلے کر دی ہے، ساتھ ساتھ قرآن سنتے جائیں. عبادت میں آپ افطاری بنا رہے ہیں تلاوت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ آپ افطاری بنا رہے ہیں. آپ کو فارغ وقت ملتا ہے، خاموشی ہے ارد گرد، تلاوت کرنا شروع کر دیں اونچی آواز سے، آپ کے کان سنیں. تلاوت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب منہ خشک ہو گیا، اب دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، تو اب کیا کریں کہ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. کوئی ایک آیت لیں، اس پہ تدبر کریں، یا پھر آپ نے تفسیر کلاس جوائن کی ہوئی ہے اس کو ریوائز کر لیں. کوشش یہ ہے کہ جوائن ضرور کریں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کلاس کے ساتھ ضرور ان ٹچ ہوں آپ، تاکہ خود نہیں اگر سمجھ بوجھ تو ہم کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو کر تفسیر کے ساتھ قرآن کو تھوڑا سا پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اتنا خاص قرآن، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے پورے مہینے کو خاص بنا دیا ہے. کیا اس میں باتیں کیسے کی؟ ٹھیک ہے، تفسیر لیکچر سننا اور پھر اس پہ تدبر کرنا. اسی طرح قرآن کو اگر آپ ان سب چیزوں سے تھوڑا تھوڑا بیزار ہونے لگیں، کیونکہ ہماری ایک یہ چیز بھی آتی ہے انسانی فطرت میں، ایک جیسا کام کرتے کرتے ہم نا تھوڑا سا بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں. تو قرآن کا ٹیسٹ بدلتے رہیں گے نا، کبھی کسی انداز میں اس کو پڑھیں گے، کبھی کسی انداز میں، تو میرا خیال ہے کہ بہت ہم انجوائے کریں گے، بہت مزہ آئے گا. زبانی یاد کر لیں کوئی ایک آیت، یوٹیوب سے سن لیں اس کا تلفظ،
اور کوئی نہ کوئی چھوٹی سی صورت یاد کر لے. ہم 30 صورتیں بھی یاد کر سکتے ہیں آخری جز کی, اور اچھے طریقے کے ساتھ قرآن کے مہینے میں قرآن کے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس رشتے کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے. تو 4 مختلف طریقوں کے ساتھ قرآن سے دوستی کرنی ہے انشاءاللہ. تلاوت کرنا, تلاوت سننا, قرآن کو زبانی یاد کرنا, اور اس کو تدبر و تفسیر کے ساتھ پڑھنا. جی بالکل, کسی بڑی صورت میں کچھ آیات پڑھ سکتے ہیں نماز میں یا تراویح میں, یا پوری پڑھنی چاہیے. قرآن کے کسی بھی حصے میں سے کوئی بھی حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پوری کی پوری صورت پڑھی جائے. جیسے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آپ کو یاد ہے, بسم اللہ پڑھیں اور وہ شروع کر دیں. اسی طرح سورۃ ملک کا رکوع, سورۃ الرحمن, جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں. قرآن پڑھیں جتنا بھی آپ کو آتا ہے. ایک اور طریقہ ہے قرآن سے رشتہ جوڑنے کا کہ جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھا دیں. جب انسان خود کوشش کرتے کرتے ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تھک جاتا ہے, تو پھر دوسروں کو سکھانا شروع کر. پھر اسی طرح ہم تراویح میں جب قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی ہماری تلاوت میں آ جائے گا. تو تراویح میں قرآن پڑھ کر بھی قرآن سے رشتہ مضبوط کیا جا سکتا ہے. تراویح میں قرآن سننے کا بھی اجر و ثواب ہے, اور پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اذکار ٹارگٹ. ابھی تک ہم نے 2 ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, اپنے قیام سے ریلیٹڈ اور نمازوں سے ریلیٹڈ, وہ نماز میں ہی آ جاتا ہے سارا. اور دوسرا ٹارگٹ ہم نے, یعنی ایک ٹارگٹ ہے رمضان میں قیام, اور دوسرا ٹارگٹ ہے رمضان میں قرآن. اسی طرح اذکار ٹارگٹ ہم نے کوشش کرنی ہے صبح شام کے اذکار ہمارے کمپلیٹ ہوں. عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں تو نیکیاں تھوڑی کم ہوگی, اور رمضان کے اندر پڑھیں گے تو اجر و ثواب تو اور بڑھ جائے گا. تو صبح شام کے اذکار, پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار پر بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے نا, تو دعا کرنی اللہ اس کو میری زندگی کا حصہ بنا دے, اس کو ہمیشہ میری زندگی کے اندر فکس کر دے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. پھر اسی طرح چلتے پھرتے ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے, تسبیحات. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک, ابھی اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے, ابھی بنا لیں, یا کبھی وقت ملے رمضان سے پہلے سیٹ کر لیں کہ اگر میں نے اسکول کے لیے نکلنا ہے, کالج کے لیے نکلنا ہے, یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے, تو میں نے نا یہ والی تسبیح پڑھنی ہے. مثلا استغفر اللہ میں نے پڑھنا ہے. اگر ہم سیٹ کر لیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں؟ ہمیں یاد ہوگا, کیونکہ ہمیں نا سوچنے میں مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا. ہم نے نا پہلے ہی پلاننگ کر لیں گے, ترتیب دے لیں گے, تاکہ ہمارا سوچنے میں وقت ضائع نہ ہو. کیا لکھ لیں کہ آفس جاتے ہوئے, اسکول جاتے, یونیورسٹی جاتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے, جاب پہ جاتے ہوئے میں نے نا استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے, استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے. پھر اسی طرح وہاں پہ مجھے بریک مل رہی ہے, یا مجھے فری پیریڈ ملا ہے, تو اس میں نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا اللہ کی تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی تسبیح پڑھ لینی ہے. اسی طرح پھر سیٹ کرنا ہے کہ جب میں نے رست واپس آنا ہے تو میں نے فلاں تسبیح پڑھنی ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ لکھ لیں, کوئی بھی لکھ لیں جو آپ تسبیحات آپ کو پسند ہے. پھر اسی طرح افطاری بناتے ہوئے میں نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے, سحری بناتے ہوئے میں نے یہ والی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. تو 10 دن کا بھی بنا لینا, تو یہ ساری تسبیحات, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, استغفر اللہ, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ ساری چیزیں لکھی ہونی چاہیے. جب آپ صبح اٹھیں ایک دفعہ اس کو نظر لگا لیں, یا اپنے موبائل پہ سیٹ کر لیں, تو یا الارم سیٹ کر لیں, الارم آپ کو بتا دے کہ آپ کا یہ والی تسبیح کا وقت ہو گیا, ریمائنڈر آپ کو دے دے, تو آپ کو شروع کر دیں پڑھنا. کاؤنٹ نہ کریں, بس ایسے ہی پڑھتے رہیں.
جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کام کرنا ہو، کچن میں کام کرنا ہو، تو وہ لکھ کر لگا لیں، جہاں جس ٹائم پہ کام کرنا ہے وہاں پہ ایک پیج پہ لکھ کر اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا لیں، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد رہے۔ ایسا ہوگا کہ رمضان کے اندر جب ہم اتنی تسبیحات کریں گے، رمضان کے بعد بھی ہماری زبان کو عادت ہو جائے گی، خود بخود زبان سے وہ دعائیں، وہ تسبیحات نکلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اذکار بھی مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ، اذکار ٹارگٹ میں۔ اسی طرح رمضان کے اندر دعاؤں پہ کام کرنا ہے۔ رمضان میں اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں، اپنی زندگی کی ایک ایک محرومی جو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی سے ختم ہو جائے، ایک ایک ضرورت جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، اس میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں بہت زیادہ، جتنا بھی وقت ملے دعائیں، آنسو بہا کر، رو کر، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ کس کس ٹائم پہ دعائیں مانگنی ہے؟ ہم نے افطاری کے وقت دعائیں مانگنی ہے، خاص طور پر سحری کے وقت دعائیں مانگنی ہے۔ دونوں اوقات ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری سے پہلے تو بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوشش ہو کہ افطاری جلدی سے بنا لیں اور سارے گھر والے بیٹھیں اور افطاری کے وقت دعائیں مانگیں۔ ہماری موسٹلی ہم گرم گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے افطاری کا وہ خاص وقت ضائع کر دیتے ہیں، سموسے گرم ہیں، پکوڑے ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اہم افطاری جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت خلوص والا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ سحری کا وقت بھی اس وقت اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ آئے ہیں، اور عام دنوں میں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس وقت دعائیں مانگنے کا، رمضان میں تو وقت مل رہا ہے نا، تو اس وقت اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے کام کرنے کے دوران۔ اس کے علاوہ صرف اپنے لیے دعائیں نہیں مانگنی، ٹارگٹ رکھیں کہ روز اپنے 5 قریبی رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنا موبائل کھولیں، موبائل پہ چیک کرنا ہے کہ پہلے دن 5 پہلے کانٹیکٹ، پھر 5 پہ 5، تو کتنے، یعنی 30 دنوں کے اندر ہم کتنے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں نا۔ روز کے 5 لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں گے تو ہم 10 دنوں میں 50 لوگوں کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، 20 دنوں میں 100، اور 30 دنوں میں 150 لوگوں کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ ویسے عام دنوں میں ہم نے یاد نہیں کرنا ہوتا کسی کو، تو کیونکہ جو ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں نا وہ ہمارے ہاتھ میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب دعائیں کیا مانگنی ہیں ان کے لیے؟ آپ نے دیکھنا اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کا اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، جو کسی کا ایشو ہے نا، صحیح خلوص کے ساتھ دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ، پھر اللہ آپ کے لیے بھی وہی دعائیں آپ کے ہاتھ میں پوری کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اپنے لیے کیا دعائیں مانگنی ہیں، میں نے کچھ 3 خاص دعائیں آپ کے لیے لکھی ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں اپنے لیے یہ دعائیں ضرور کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر یہ دعائیں نہ ہو تو پھر تو ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا، اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، میری زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دے، اللہ میرا قرآن سے گہرا تعلق و رشتہ بن جائے، میں قرآن کے لیے جیوں، قرآن کے لیے مروں۔ جس کے پاس قرآن ہے نا اس کی زندگی سے مایوسی ختم، اس کی زندگی سے تکلیف، دکھ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین جاننے یہ ہمیں بہت سی پرابلم سے نجات دلا دیتا ہے۔ ایک اور دعا جو میری بہت فیوریٹ ہے، عمل کی قبولیت کی دعا۔ اب دیکھیں اتنی کوششیں کریں گے، اگر عمل ہی قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا ہمارا؟ اگر اخلاص میں کمی رہ گئی کیا ہوگا؟ اتنی محنتیں رائے گاہ ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا کرنی، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لینا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اللہ مجھے نفاق سے بچا لینا، مجھے ریاکاری سے بچا لینا۔ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، نفس کو مار رہے ہیں، اگر یہ ضائع ہوگی نیکیاں تو ہمارا کیا بنے گا؟ واپسی کا تو رستہ ہی نہیں، ہمارے عمل کو قبول کر لینا۔ بہت رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سب سے خوبصورت دعا، یقین جانے جان نکل جاتی ہے یہ سوچ کر کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، ہم حالت ایمان پہ فوت نہ ہوئے تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ خاتمہ بھی ایمان کے لیے دعا کیا کریں بہت زیادہ، عام روٹین میں بھی، رمضان کے اندر بھی یہ دعا سب سے اوپر ہونی چاہیے۔
اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہم حالت ایمان میں ہوں۔ رمضان کے اندر اپنے لیے یہ دعا لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دل کی نرمی کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے دل نرم کر دے، ہمارے دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، ہم دلوں کو صاف کر سکیں، ہم لوگوں کو معاف کر سکیں۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو لوگوں کے لیے دعا کر سکیں گے نا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں گے، اپنا اخلاق بہتر کر سکیں گے۔ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، تو رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کے لیے، عام زندگی کے اندر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ 3-4 دعائیں ہیں جو آپ کو میری طرف میں نے آپ کو ریکمینڈ کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں آپ نے کرنی ہے اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دراصل ہمیں دعائیں نہیں مانگنی آتی، ہم دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، فلاح مل جائے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم نے نا رمضان کے اندر روز کی ایک دعا سیکھنی ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول اللہ سے مانگا کرتے تھے، اپنے ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، دنیا کے لیے بھی جو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی اتنی پیاری کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے ربی کے پاس کتنا نالج، کتنی ان کی زبان میں تاثیر، اور کتنے پیاری الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے نا۔ تو ہمیں وہ والی دعا بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ، اس پہ تھوڑا سا تدبر بھی ہوگا، آپ کو دعا تلفظ کے ساتھ سیٹ بھی کی جائے گی، وہ آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے، اور سارا دن اس دعا پہ تدبر بھی کرنا ہے، اور اس دعا کو یاد کر کے اس کو مانگنا بھی ہے، اور اپنی دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کو بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا مانگنا آ جائے، یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، اپنی ماما سے جا کے آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو تو کیا آپ کو سیکھنا پڑے گا؟ ماما سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کوئی چیزیں سیکھنی نہیں پڑتی، آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے امی، مجھے یہ لے کے دیں، مجھے دے دیں، ایسے کہتے ہیں، نخرے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے بس تڑپ ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، لاڈ سے مانگنا ہے، نخرے دکھانے، اللہ مجھے چاہیے، مجھے دے دیں، مجھے یہی چیز چاہیے، مجھے تقوی چاہیے، مجھے ایمان چاہیے انشاءاللہ۔ میٹنگ دوبارہ جوائن کریں، پھر انشاءاللہ مزید ٹارگیٹس بھی ہم دیکھتے ہیں۔